معزز سامعین کرام، آج ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سبق دینا بھول گئے۔ اللہ کی بندگی کا سبق پڑھانا ہم چھوڑ دیے۔ رب کریم کو معلوم تھا کہ بندوں میں بعض نافرمان بندے ہوں گے جو اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیمات کی طرف تو توجہ دلائیں گے، لیکن بندگی کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے اصول نہیں سکھائیں گے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے قبیلے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ دوزخ کی آگ کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد کو تنبیہ کرنے لگتے ہیں، اولاد کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہے۔ ارے جب ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ایذا ہوتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہم مصیبت کے دور سے گزرتے ہیں، اپنی اولاد پر تنبیہ والا ماحول گزار دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، جب یہی اولاد اس خدائے وحدہ لا شریک کی نافرمانی کرتی ہے، جس کا دن میں 3 مرتبہ کھا رہی ہے، جس کے فضل سے رات میں آرام سے سو رہی ہے، جس کے رحمت سے دن میں کاروبار اور تجارت تعلیم کے مراحل سے گزر رہی ہے، جب اس کی نافرمانی کرتی ہے تو سوچو اس رب کریم کو کتنا جلال آتا ہوگا، وہ رب کریم کتنا جلال میں آتا ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ مولا کی رحمت ہے، کروڑوں گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنی رحمت سے سب کو کھلا بھی رہا ہے، اپنی رحمت سے سب کو سلا بھی رہا ہے، اپنے فضل سے سب کو اٹھا بھی رہا ہے۔ مولا سے بندے نے پوچھا، اے پروردگار تو اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ رب کریم نے جواب دیا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا۔ اور رب بندے نے پوچھا، مولا جب میں تیرا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو رب نے جواب دیا، جب تو میرا ہو جائے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا، جب تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا، اور جب تو مجھے چاہنے لگے گا میں تجھے چاہنے لگوں گا، تو میری طرف 1 قدم اٹھائے گا تو میں تیری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، آج ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سبق دینا بھول گئے۔ اللہ کی بندگی کا سبق پڑھانا ہم چھوڑ دیے۔ رب کریم کو معلوم تھا کہ بندوں میں بعض نافرمان بندے ہوں گے جو اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیمات کی طرف تو توجہ دلائیں گے، لیکن بندگی کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے اصول نہیں سکھائیں گے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے قبیلے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ دوزخ کی آگ کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آگ اتنی دردناک ہے کہ اس میں پتھر بھی اگر ڈالے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں؟
اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش ہے. ہاں کوشش ضرور ہو رہی ہے. کب؟ جب اپنی ذات کی بات آتی ہے. کوشش ضرور ہو رہی ہے. کب؟ جب اپنی عزت کی بات آتی ہے. کوشش ضرور ہو رہی ہے. کب؟ جب اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی بات آتی ہے. اس وقت کوشش نہیں ہو رہی ہے جب خدا کی بندگی کی بات آتی ہے. اس وقت کوشش نہیں ہو رہی ہے جب رسول اللہ کی غلامی کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے. قربان جائیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر. حضرت علی المرتضی کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. علی نے اپنے بیٹے کی تربیت کر کے دنیا کو بتایا، دنیا والوں، اولاد کی محبت یہ نام نہیں کہ تم انہیں بندگی سے دور کر دو. اولاد کی محبت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ اپنی اولاد کو خدا سے جوڑ دو. محبت اس کا نام نہیں کہ تم دنیا سے اولاد کو جوڑ رہے ہو. محبت اس کا نام نہیں کہ دنیا کی اولاد کو تم دنیا کے ماحول میں ڈھکیل کر انہوں دوزخ کے قریب کر رہے ہو. یہ محبت نہیں ہے. یہ اپنی اولاد کے ساتھ بغاوت، عداوت ہے. خدا کی محبت ڈال کر ان کو خدا کے قریب کرو. تمہارا کام ہے کہ ان کے دل میں خدا کی محبت ڈال کر ان کو خدا کے قریب کرو. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈالنا خدا کا کام تھا. بیٹا پیدا ہوا تو ماں کی محبت لے کر پیدا ہوا. بیٹا پیدا ہوا تو باپ کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت لے کر پیدا ہوا. یہ خالق کا کام تھا کہ اولاد کی محبت، اولاد کے دل میں ماں باپ، بھائی بہن کی محبت ڈال دے، تو رب نے ڈال دیا. اب ماں باپ کا کام ہے کہ اولاد کے دل میں خدا کی محبت ڈال کر ان کو خدا کے قریب کر دے. یہ حقیقی محبت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت علی المرتضی کے دسترخوان پر امام حسن بیٹھے ہوئے. علی المرتضی کے سامنے سرکہ رکھا گیا، سالن، کٹورا، اور اس کٹورے میں جو سرکہ ہے اس میں صرف ایک ہڈی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہڈی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چمچہ اس کٹورے میں گھمایا تو ہڈی آئی. آپ نے ہڈی ڈال لی اور چوس لیے، اپنی رکابی میں ڈال لی اور چوس لیے. جائز ہے. ایک ہی ہڈی ہے، بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، حق ہے، چھوٹی عمر ہے، اصول ہے، کھا لیے، بری بات نہیں ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے. لیکن علی المرتضی نے دیکھا اگر آج حسن کے اس عمل پر خاموش ہو جائے تو قیامت تک کہیں ہر بیٹا ایسی حرکت نہ کرے. آج حسن کی تربیت کر کر قیامت تک آنے والے بیٹوں کو دسترخوان کا آداب سکھایا جائے، دسترخوان کا اصول بتایا جائے. حضرت علی المرتضی دسترخوان چھوڑے اور اپنا ہاتھ رکابی سے ہٹا لیے. حضرت حسن مجتبی پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے بابا جان آپ کی عزت و عظمت پر میری جان قربان، بابا بتا دیں آپ نے اپنا ہاتھ رکابی سے کیوں ہٹا لیا؟ علی المرتضی فرماتے ہیں بیٹا کٹورے میں ایک ہڈی تھی، آپ نے خود اس کو ڈال لیا، آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی. تو پوچھا بابا جان کیا ایک ہڈی پر بھی دونوں کا حق بنتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، ایک ہڈی بھی اگر ہو تو دسترخوان پہ بیٹھنے والے ہر آدمی کا حق بنتا ہے، ہر آدمی کا حق بنتا ہے. علی المرتضی نے بتایا اگر اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہو تو دو ٹکڑے کر کے ایک آپ لے لیں، ایک مجھے دے دیں، اگر نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اجازت ضرور لے لیں. علی المرتضی نے بتایا دسترخوان پر بھی اولاد ہو تو وہاں بھی ان کا ایک حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. لیکن ذرا غور کیجئے آج کا معاشرہ اور ماحول اتنا بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں گھروں سے نکل کر تو جا رہی ہے، کوئی کالج کے نام پر جا رہی ہے، کوئی اسکول کے نام پر جا رہی ہے، کوئی کال سینٹر کے نام پر جا رہی ہے، کوئی کسی اور نام پر جا رہی ہے.
لیکن میں پوچھتا ہوں، ایک باپ ہونے کے ناطے ہم اپنی اولاد پر کتنی توجہ کیے ہوئے؟ جوان بیٹیوں کو گھر سے بھیجا تو جا رہا ہے، کیا ان بیٹیوں کے بھیجنے کا حق باپ ادا کر رہا ہے؟ کیا ان بیٹیوں کے نکلنے پر باپ ان کی مکمل خبر رکھ رہا ہے؟ ان کو آسانی کے ساتھ آج ایک فون تو دلا دیا جا رہا ہے۔ فون خریدنا آج کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی بھی فون خرید سکتا ہے۔ فون خریدنا یا فون رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں، اس پر کنٹرولنگ کا ہونا کمال کی بات ہے۔ کیا آج اس طرف توجہ ہو رہی ہے؟ علی المرتضیٰ نے بتایا کہ آج تمہاری اولاد تمہارے سامنے کھانے کی چیز بھی استعمال کر رہی ہو تو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں گھر سے 10-10 8-8 گھنٹے باہر ہوتی ہیں۔ آج کسی بھائی کو خبر نہیں کہ ہماری بہن کہاں ہے، آج کسی باپ کو خبر نہیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کن مراحل سے گزر رہی ہے، کن حالات سے گزر رہی ہے۔ آپ اگر کسی غلطی پر بیٹی کو دوش دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ غلطی پر ہیں، آپ قانون الہی کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹی اگر غلطی کرتی ہے تو اس میں بیٹی کا قصور نہیں ہے، کیونکہ رب نے بیٹی کو ناقص العقل پیدا کیا۔ بیٹی کی جو عقل ہے وہ ناقص ہے، وہ کمزور ہے، وہ نہیں جانتی کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کیا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، وہ نہیں جانتی اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اجی عورت اگر 60 سال کی بھی عمر کو پہنچ جائے، فیصلہ لینے کی صلاحیت عورت میں نہیں ہوتی، گھر میں ڈیسیشن لینے کی صلاحیت، قابلیت عورت میں نہیں ہوتی۔ جب عورت اللہ نے دنیا میں بھیجا تو جب وہ پیدا ہوئی تو باپ ذمہ دار تھا، بڑی ہوئی بھائی ذمہ دار تھا، شادی ہوئی شوہر ذمہ دار تھا، بوڑھی ہوئی تو بیٹا ذمہ دار تھا۔ عورت کو رب نے کہیں تنہا نہیں رکھا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کو آزادی دے کر، ہم اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ اپنی نگرانی